حج سے ہم بہت سارے سبق لیتے ہیں. ان میں سے سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے جو کہا ہے اس کو ویسے کا ویسے مانا, اور کوشچن نہیں کرنا کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں, یا یہ دو نمازیں اکٹھی یہاں پر ہی کیوں پڑھنی ہے, وہ دو نمازیں وہاں جا کے کیوں پڑھنی ہے اکٹھا. تو ایسے ہی جب حاجی حج کر کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سکھاتا ہے کہ تم نے لائف میں بھی جو اللہ نے کہہ دیا اس پہ کوشچن نہیں کرنا, چاہے وہ آپ کی ڈگری ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے نازل کی ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اور ان میں سب سے بڑی چیز نماز ہے, کیونکہ حج سال میں ایک بار ہوتا ہے, روزے سال میں ایک بار فرض ہیں مہینے میں, اور اسی طرح زکوٰۃ. لیکن نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ روز فرض کی ہے. اور روز کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنی ہے, آپ کا جب دل چاہے آپ پڑھیں, اور آپ کا دل چاہے تو آپ قضا کر لیں, اکٹھا کر کے پڑھیں پانچوں نمازوں کو, ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, کہ نماز کو قائم کرو جب سن سیٹ ہونے لگے, اور الی غسق اللیل جب ڈارکنیس ہو جائے, رات کی اندھیری رات ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی نمازیں, وقرآن الفجر, اور فجر کا قرآن, وچ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صلاۃ الفجر بھی کہہ سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن الفجر کہا ہے کیونکہ اس ٹائم کا قرآن بہت امپورٹنٹ ہے. اور نماز کو قائم کرنا از لائک ہماری زندگی میں سب سے فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے. کیونکہ جب نماز ہم اپنا جو ہے وہ پوری کی پوری رکھتے ہیں, اس کو قائم رکھتے ہیں, اس کو ہم فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہماری جو لائف ہے اس کو ڈسپلنڈ کر دیتا ہے. کیسے؟ جب ہم اپنے کاموں کو ایسے پلان کریں گے کہ ہم نے عصر سے پہلے یہ کام کر لینے ہیں, بیکاز دیٹ از دا پیک ٹائم جب ایک ہاؤس وائف یا کوئی ایون کوئی جاب کرتا ہے, وہ بھی سارے لوگ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں. تو اس ٹائم پہ تھوڑا بریک لینا, اللہ کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل لگتا ہے. بہت سارے کام ہوتے ہیں ہر ایک کی زندگی میں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم اس کو قائم کرتے ہو تو میں تمہاری زندگی کو اتنا ڈسپلن کر دیتا ہوں کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی دنیا کے میٹرز میں بھی پرائیورٹائز کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے نا کہ ہم صرف جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھیں, وہ تو ہم جنگلوں میں جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس دنیا میں اپنی فیملیز میں, اپنی کمیونٹیز میں, اپنی ورک پلیس پہ ہر جگہ امن قائم کرنا ہے, اور جسٹس قائم کرنا ہے, انصاف, اور ہم نے جو ہے وہ ساری اس طرح کی چیزیں قائم کرنی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسٹیبلش کرنی ہے. اور ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمیں نماز کو اسٹیبلش کرنا ہوگا, اپنے سچائی کو قائم کرنا ہے. تو اس سب کے لیے ہم اگر نماز کو قائم کریں گے تو ہی ہم اس کو قائم کر سکیں گے. ورنہ ہم اگر نماز پڑھتے ہوئے ہی ڈریں کہ نہیں اس ٹائم پہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں, وہ کیا سوچیں گے, اور کہ میں بہت زیادہ ریلیجس ہو گئی ہوں, تو یہ ساری چیزیں ہماری جب پرائیورٹی نہیں رہتی نماز, تو پھر ہم باقی معاملات میں بھی لوگوں سے ڈرتے ہیں. ہم باقی معاملات میں بھی سچائی کو قائم کرنے سے, صحیح بات کہنے سے لوگوں سے پھر ڈریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقرآن الفجر, بیکاز وائی ان قرآن الفجر کانا مشہودا, کہ بے شک جو فجر کا قرآن ہے وہ مشہود ہے. مشہود کا مطلب کیا ہے کہ وٹنس ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرد حضرات نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ بہت سارے لوگ, بازار نہیں کھلے ہوتے, دکانیں نہیں کھلی ہوتی, بہت سارے لوگ اس ٹائم پہ نہیں اٹھے ہوتے نماز پڑھنے کے لیے. لیکن اس ٹائم پہ مطلب ان کو دیکھنے والے بہت سارے لوگ نہیں ہوتے, ان کے شاہد یا ان کو وٹنس کرنے کے لیے. تو اس ٹائم پہ کون وٹنس کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس ٹائم کا جو قرآن ہے, اس ٹائم کی جو نماز ہے وہ وٹنس ہوتی ہے. تو اس ٹائم پہ اللہ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ از دا وٹنس آف اس. اور وہ کیسے کہ وہ جب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح احادیث میں ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ فجر اور عصر کے ٹائم پہ ملتے ہیں گروپس, اور جو فجر کے ٹائم تھا وہ عصر کے ٹائم اوپر جاتا ہے, اور جو عصر کے ٹائم تھا وہ فجر کے ٹائم اوپر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والے ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ
میرے بندے کو تم نے کس حالت میں پایا، مطلب وہ کیا کر رہا تھا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ نماز میں کھڑا ہوا تھا، وہ آپ کو یاد کر رہا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو فجر کی نماز ہے اس ٹائم پہ وٹنس ہمیں کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ صرف ابھی نہیں وٹنس کریں گے. آپ یہ سوچیں کہ قیامت کے دن جب کوئی بھی ہماری گواہی دینے والا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، تو کوئی ہوگا جو وٹنس، جو ہمارا ایویڈنس بتائے گا، ثبوت دے گا کہ ہاں یا اللہ یہ آپ کے بندے تھے، آپ کو یاد کر رہے تھے اس ٹائم پہ. اور اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ لگتی ہے کہ جو اس ٹائم کا فجر کا قرآن ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ایکسٹرا قرآن، مطلب کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کہنے کی بجائے قرآن ہی کہہ دیا کہ اس ٹائم پہ جو قرآن ہے پڑھنے کا، وہ بھی فرشتے وہاں پہ جہاں پہ آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے اراؤنڈ فرشتے آ جاتے ہیں. اور یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس دن وہ انسان بیمار ہوتا ہے یا وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکتا تو وہ فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں کہ وہ انسان کہاں پہ گیا، وہ بندہ کہاں پہ گیا، اور اس کو یاد کرتے ہیں. تو دس از دا گریٹسٹ بلیسنگ ان دا ورلڈ کہ اللہ تعالیٰ، جب ہم اللہ کو یہاں پر مینشن کریں دنیا میں لوگوں کے ساتھ یا اپنے آپ میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹر گیدرنگ میں، بیٹر فرشتوں کے ساتھ ہمارا نام مینشن کرے ہم کیا چیز ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ہمیشہ اس پہ ان کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور اس کے لیے فرملی کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ان کی باقی زندگی ڈسپلنڈ ہو سکے اور اللہ ان سے راضی ہو.